یعنی البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن البراء بن مالک رضی اللہ عنہ دیکھنے میں اتنی جمیل حسین شخص نہیں تھے, صحابہ نہیں تھے. ان کو دیکھنے سے آدمی کو کچھ اچھا نہیں لگے, ایسے ان کا شکل تھوڑا سا اچھا نہیں تھا. لیکن تاریخ اسلام میں ان کی نام, ان کی اعمال بہت مشہور ہے. آج بھی ان کی یادگار کرتے ہیں, ان کی تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو ہم کو اس سبق سے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, پیغام یہی ہے, ہمارا زندگی میں ہم کو بہت خوبصورت جمیل چہرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت خوبصورت طاقت جم والا باڈی کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اعمال پر ہے تمام چیزوں کے قابل. ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمۃ الکذاب, آپ سب کو جانتے ہوں گے, وہ خود دعویٰ کیا میں نبی ہوں. ایسے شخص مسیلمۃ الکذاب, ان کے قوم سے جنگ کرنا پڑتا. تو ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام مسیلمۃ الکذاب اور ان کے قوم سے, ان کے پیغمبروں سے جنگ کرنے کے لیے اس وقت جنگ کے تیاری جو ہے الگ الگ فرقہ بنا کر دی. پہلے والا ٹیم کا قائد جو ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور دوسری فرقہ کا جو قائد تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرقہ سب سے پہلے نکل کر مسیلمۃ الکذاب کے جیش سے جنگ کی, لیکن بہت جدوجہد کے ساتھ, بہت محنت کے ساتھ جنگ کی, لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم ہار گئی. تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ٹیم سے سب سے پہلے نکلا ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی نکل کے بہت جنگ دی, بہت سعی کے ساتھ, بہت جدوجہد کے ساتھ جنگ کیے, لیکن ہار گئے. تو پتہ چل گیا ہے اس طریقے سے اس طرح آگے بڑھے گا تو قوم مذہب اسلام ٹیم ہار جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گیا ہمارے ٹیم سے اگر کوئی بھی نکلے گا تو اس جنگ میں جیت نہیں پائے گا, ہمارے صحابہ میں سے کوئی بھی جیتے گا نہیں, جیے گا بھی نہیں سمجھتے. تو فوراً البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے بتایا تھا, ان کو اگر نکالنے سے پہلے ان کو سمجھانا ہے, وہ بہت عظیم اور بہت ہمت والا آدمی ہے, وہ نکلے گا تو سب کو فٹافٹ ختم کریں گے, اسے شخص ہے. تو البراء بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلا کے بتایا ابھی ہمارے آگے صرف خدا اور خدا کے رسول ہیں, باقی سب ختم ہو چکا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہوئے شخص سے ہم لوگ, وہی نیت سے ہم نکل رہے ہیں, سب ختم ہو رہے ہیں. آپ پر امید ہے, آپ کی قیادت پر اور جنگ کرنا ہے. البراء بن مالک رضی اللہ عنہ نکل کے فٹافٹ مسیلمۃ الکذاب کے جیش کو ختم کرنا شروع کیا, قتل کرنا شروع کیا. فوراً البراء بن مالک رضی اللہ عنہ کے اتنا جدوجہد, ان کے لیڈرشپ, ان کے وار, ان کے پاور دے کر کے جیش مسیلمۃ الکذاب بھاگنا شروع کیا. بھاگ کر کہاں گھس گئے, ایک باغ تھے, اس باغ کو تاریخ میں کہتے ہیں خدائق الموت, ایسے نام سے مشہور ہے. تو اس کے اندر وہ سب گھس گئے.
تو اور گھسنے کے بعد دروازہ بھی بند کیا ہے. تو البراء بن مالک رضی اللہ عنہ اتنا بڑا موٹا آدمی نہیں تھے, بہت پتلا والا آدمی تھا, چہرہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا. البراء بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا, پورا اپنے ٹیم کو بلا کے بتایا, کوچ نکالیے, میرے کو اس کے اوپر بیٹھائیے, آپ لوگ اپنا جو تیر سے میرا اٹھا کے وہ دیوار سے اس کے اندر پھینکنا ہے. اور یہ بھی بتایا اگر اندر جا کر کے میں دروازہ کھول کے دیں گے آپ لوگ تو اندر گھس کر کے فٹافٹ سب کو ختم کرنا ہے, اگر نہیں تو میں شہید ہو جائے گا اس کے اندر. ایسے بول کے اندر جمپنگ کر کے خود کر اندر گھس کے تھوڑا دیر بعد فوراً دروازہ کھول دیا ہے. تو دیکھ رہے ہیں البراء بن مالک رضی اللہ عنہ کا بدن میں پورا گھا, ایسے وہ لوگ مار کے قتل, ایسے تلوار سے کاٹا ہے. لیکن صحابہ کرام سب اندر گھس کے اس دن جیش مسیلمۃ الکذاب کو ہرایا ہے. البراء بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد ان کے چہرہ میں لیکن خوشی نہیں دکھ رہی تھی. کیوں؟ ان کا تمنا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جنگ کر کے قربان کر کے شہید ہونا ہے, لیکن اس جنگ میں ان کو شہید ہونے کا موقع نہیں ملا ہے. پھر دوسری مرتبہ پیرشیا کے طرف ان کو جنگ کرنے کے لیے جانا پڑتے تھے. اس وقت وہاں جا کر کے جنگ کیے. اس جنگ کے پہلے انہوں نے دعا کیا ہے میرے کو اس جنگ میں شہید ہونا چاہیے. اس جنگ میں جو مشرکین کا جو لوگ ہمارے خلاف تھے ان کا ایک حکمت تھے, ایک اسٹریٹجی تھے. اس میں کیا تھا, وہ لوگ چین جانتے ہو نا, چین جلا کر کے, چین میں جو یہ ہوتے ہیں نا ایسے کنڈی کا طرح, وہ لگا کر کے وہ لوگ پکڑا تھا سب صحابہ کرام کو. وہ لوگ اوپر سے اسے چین پھینک کر کے صحابہ کرام کو ایسے ایسے پکڑ لیتے تھے. اس وقت البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے چین سے پکڑ لیا ہے. لیکن البراء بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو نکال کر کے پھر بھی ان سبوں کو ختم کر کے اس جنگ میں البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو ان کے تمنا بھی یہی تھے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خدمت کر کے زندہ اپنے جان کو قربان دینا تھا. وہی تمنا پر ان کی موت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں بہت بلند مرتبہ دیا ہے, ہمارے طرح بلند مرتبہ دے دیا ہے. تو ہمارے طرح گناہ گاروں کو اس دنیا میں ایسے موقع کچھ بھی نہیں ہے, جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے سلام ہے. اگر جنگ ہے تو بھی ہم نکلے گا نہیں, کیونکہ ہم ڈرنے والا آدمی ہیں, ہم لوگ اتنا ایماندار نہیں ہیں. تو ہمارے لیے موقع جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ہم کو جو سکھایا اس راہ پر ہم چلنا ہے, اس سنت کو ہم ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہمارے تمام نیک اعمال کو مقبول عطا فرمائے.